اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز اور محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، دعا ہے کہ دوران بیان ہونے والی کمی بیشی، غلطی، کوتاہی اور زبان کی لغزش کو اللہ تبارک و تعالی اپنی بے مثال رحمت کے سبب معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ ایک نوجوان کا واقعہ ہے کہ وہ بہت ہی زیادہ غریب تھا۔ ایک مرتبہ اس نے طواف کرتے ہوئے ایک ہار دیکھا جو بڑا قیمتی تھا۔ اس نے وہ ہار اٹھا لیا۔ اس کا نفس چاہتا تھا کہ اسے چھپا لے، لیکن اس کا دل کہتا تھا کہ ہرگز نہیں، یہ چوری ہے، بلکہ دیانت داری کا تقاضا یہ ہے کہ جس کا یہ ہار ہے اسے واپس کر دیا جائے۔ چنانچہ اس نے مطاف میں کھڑے ہو کر اعلان کر دیا کہ اگر کسی کا ہار گم ہوا ہو تو آ کر مجھ سے لے لے۔ کہتے ہیں کہ ایک نابینا آدمی آیا اور کہنے لگا کہ یہ ہار میرا ہے اور میرے تھیلے میں سے گرا ہے۔ اس نوجوان کے نفس نے اسے اور بھی ملامت کی کہ ہار تو تھا بھی نابینا کا، اس کا کسی کو کیا پتا چلنا تھا، چھپانے کا اچھا موقع تھا، مگر اس نوجوان نے وہ ہار اسے دے دیا۔ نابینا شخص نے اسے دعا دی اور چلا گیا۔ وہ نوجوان دعائیں بھی مانگتا تھا کہ اے اللہ، میرے لیے کوئی رزق کا بندوبست کر دے۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ وہ نوجوان وہاں سے ہلا آ گیا۔ یہ ایک بستی کا نام ہے۔ وہاں کی ایک مسجد میں گیا تو پتا چلا کہ چند دن پہلے امام صاحب فوت ہو گئے تھے۔ لوگوں نے اس نوجوان کو دیکھا اور اس سے کہا کہ تم نماز پڑھا دو۔ جب اس نوجوان نے نماز پڑھائی تو انہیں اس نوجوان کی نماز پڑھانا بہت اچھا لگا۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ تم یہاں امام کیوں نہیں بن جاتے؟ اس نوجوان نے کہا کہ بہت اچھا۔ اب اس نوجوان نے وہاں امامت کے فرائض سر انجام دینے شروع کر دیے۔ لوگوں نے آہستہ آہستہ دیکھا کہ یہ نوجوان بہت ہی نیک اور دیندار آدمی ہے۔ انہوں نے اس نوجوان سے کہا کہ جو امام صاحب پہلے فوت ہوئے تھے ان کی ایک جوان سال بیٹی ہے، وہ وصیت کر گئے تھے کہ کسی نیک بندے سے اس کا نکاح کر دینا۔ مقتدی لوگوں نے اس نوجوان سے کہا جی اگر آپ چاہیں تو ہم اس یتیم بچی کا نکاح آپ سے کرنا چاہتے ہیں۔ اس نوجوان نے کہا کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ چنانچہ اس نوجوان کا نکاح اس لڑکی کے ساتھ کر دیا گیا۔ شادی کے کچھ عرصہ کے بعد اس نوجوان نے اپنی بیوی کے گلے میں وہی ہار دیکھا جو اس کو طواف کے دوران ملا تھا اور اس نے اس نابینا آدمی کو دے دیا تھا۔ ہار کو دیکھ کر یہ حیران رہ گیا۔ اس نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ یہ ہار کس کا ہے؟ اس نوجوان کی بیوی نے کہا کہ یہ مجھے میرے ابو نے دیا تھا۔ نوجوان نے کہا کہ آپ کے ابو کون تھے؟ اس کی بیوی نے کہا کہ وہ عالم تھے، اسی مسجد میں امام تھے جہاں اب آپ امام ہیں، اور وہ نابینا تھے۔ تب اس نوجوان نے وہ ہار والا سارا قصہ سنایا کہ کیسے اسے ہار ملا اور اس نے اس نابینا آدمی کو ہار دیا تھا، اور ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ اس کے حالات کیسے تھے اور یہ کس طرح اللہ سے اپنے رزق کے لیے دعائیں کرتا تھا۔ اس کی بیوی نے یہ سنا تو اس سے کہا کہ آپ کی بھی دعا قبول ہو گئی اور میرے ابو کی بھی دعا قبول ہوئی۔ نوجوان نے کہا وہ کیسے؟ بیوی کہنے لگی کہ آپ کی دعا تو اس طرح قبول ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو گھر بھی دیا، گھر والی بھی دی اور رزق بھی دیا، اور میرے ابو کی دعا اس طرح قبول ہوئی کہ جب وہ ہار لے کر واپس آئے تو وہ دعا مانگتے تھے کہ اے اللہ، ایک امانت دار شخص نے میرا ہار مجھے لوٹایا ہے، اے اللہ ایسا ہی امین شخص میری بیٹی کے لیے خاوند کے طور پر عطا فرما دے۔ اللہ نے میرے باپ کی دعا بھی قبول کر لی اور آپ کو میرا خاوند بنا دیا۔ ناظرین گرامی، مخلص بندے کا کام اللہ تعالیٰ کبھی رکنے نہیں دیتے، اٹکنے نہیں دیتے۔
بلکہ اس کی کشتی ہمیشہ کنارے لگا دیا کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ سچے اخلاص کو اپنانا چاہیے، ہمیشہ سچ بولنا چاہیے اور امانت داری کا دامن کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ دوستو، یہ وہ کام ہے کہ جن سے ہو سکتا ہے ہمیں دنیاوی فائدہ نہ ہو، مگر اللہ کے پاس ان کا اجر بہت بڑا ہے، اور یہ عمل ہمارے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ میں بہت نمایاں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو ہمیشہ سچ بولنے اور امانت داری پر قائم رہنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔